لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام علی مقام اور تمام ارباب کرم، اب اس سلسلہ بیان میں یہ 7ویں مجلس ہے جو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے، شرط اس کے ساتھ من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، بس شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مومن، وہ مومن ہو، ایماندار ہو، ایمان رکھنے والا ہو یا ایمان رکھنے والی ہو. تو ارشاد فرمایا کہ فلن، تو پھر ہم اس کو بسر کروائیں گے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، پھر ہم اسے کیسی زندگی گزروائیں گے، کیسی زندگی بسر کروائیں گے، جو ایک پاکیزہ زندگی ہوگی، جو ایک اچھی زندگی ہوگی. میں نے کسی مجلس میں آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ پاکیزہ زندگی یا اچھی زندگی کا مطلب کبھی آپ جان لیجئے کہ جو بہت لگژوریس لائف ہوتی ہے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے. بہت بڑی بڑی شخصیتیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کھانا کھاتے ہیں اور یہ والا پانی پیتے ہیں اور اس جہاز سے چلتے ہیں، اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں، فطری بات ہے، ان کا موبائل اتنے لاکھ روپے کا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لگژوریس لائف جو ہے یہ پاکیزہ بھی ہو، یہ اچھی بھی ہو. اچھی زندگی اگر کبھی آپ غور کریے گا تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ بہت سے آدمی جن کی بہت کم تنخواہیں ہیں یا بہت کم آمدنی ہے، ان کا سکون، ان کی قناعت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ان کی زندگی، ان کی حیات اچھی ہے. تو اب میں آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے سامنے اگر یہ سوال پیدا ہو پاکیزہ زندگی کا، تو یہ کبھی نہیں ایک دم سے لیجیے گا کہ، اور اس کی مثال ہم لوگ شروع ہی میں دے چکے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی جس گھر کی ہو سکتی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام جیسا شوہر موجود ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور جناب فضہ جیسی کنیز ہو. اس سے بہتر گھر تو میرے دماغ میں کہیں آتا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی بھی نہیں ہے سمجھ میں آتی. حالانکہ ہم جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ کئی دن اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا. تو پاکیزہ زندگی کو غلطی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. اچھا، آج کے دور میں بھی موقع نہیں ہوتا جو تمام باتیں اور تفصیلات آ سکیں. آپ اپنے آس پاس اور خود اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ کیا جتنی لگژریز بڑھتی چلی جاتی ہیں اسی حساب سے سکون بھی بڑھتا چلا جاتا ہے؟ نہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آج ہم لوگ بہت پرسکون ہو گئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کبھی آپ جو لوگ آج رات میں دیر رات تک جاگتے ہیں گھنٹوں، اس کے بعد صبح اٹھ نہیں پاتے، کبھی کوشش کر کے فجر کی نماز سے کافی پہلے اٹھیں اور اس کے بعد ذرا سا دیکھیں، اپنی چھتی پر چلے جائیں یا باہر چلے جائیں اور دیکھیں کہ صبح کیسے ہوتی ہے، کیسے پاؤ پھٹتی ہے، کیسے روشنی ہوتی ہے، کیسے سورج کی پہلی کرن آتی ہے، تو انہیں اندازہ ہو
کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یا جو جس چیز دولت کے اوپر وہ ناز کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں حسن بکھیر رکھا ہے، چاروں طرف بکھرا ہوا ہے. آپ اس سے استفادہ نہ کریں، چڑیوں کا بولنا، ان کا چہچہانا، پھولوں کا کھلنا. ماشاءاللہ آپ تو آس پاس ایسے پارکس ہیں جہاں جا سکتے ہو. دیکھیے تب آپ کو اندازہ ہو کہ زندگی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ایسی زندگی ہو. ہماری سامنے دیکھیے، میں آپ کے سامنے لاؤں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی حضرت ابو ذر غفاری تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ زمین پر کوئی چلا اور نہ آسمان نے کسی پر سایہ کیا. یعنی مطلب کون ہے، ہم سب زمین پر چلتے ہیں اور جب چلتے ہیں تو آسمان کے نیچے رہتے ہیں. تو یہ آپ کے بتلانے کا انداز تھا، نہ زمین پر کوئی چلا نہ آسمان نے کسی پر سایہ کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. آپ بتائیے ان کی صداقت کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے حضرت ابو ذر کے لیے. اچھا، یہ بات کبھی کبھی ہمارے بہت سے بچوں کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی کوئی رسول اللہ نے اس میں استثناء نہیں کیا، حضرت علی کا، جناب فاطمہ کا. دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جب پیغمبر اپنے کسی صحابی کا ذکر کریں، اصحاب کا ذکر کریں، تو یہ یاد رکھیے گا وہ صاحب منصب نہیں ہوتا، وہ پوسٹ ہولڈر نہیں ہے. اور معصوم یا معصومہ کے پاس عصمت ہوتی ہے، صاحب عصمت ہے، اس لیے اس کے پاس پوسٹ ہوتی ہے. یہ میں ایک اشارہ کر دوں، بات آ گئی ہے اگرچہ موضوع سے الگ ہے، لیکن بات بتا دوں تاکہ یہ شبہ آپ کے دماغ میں نہ رہے. تو پھر زمین پر تو حضرت علی بھی چلے اور آسمان نے تو حضرت علی پر بھی سایہ کیا، اور امام حسن بھی چلے اور امام حسین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں آتے ہیں. دیکھیے یہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں، اور بہت سے سچے ہو سکتے ہیں. ایک عام مومن بھی صداقت والا ہو سکتا ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ سچا رہے. فرق کیا ہے؟ یہ جو کچھ واقعہ ہو اس کے مطابق بیان کر دیتے ہیں. یہ بات ہوئی اس کے خلاف نہیں کہیں گے، جو جیسا ہوا ہوگا وہی بیان کر دیں گے. یہ ان کی صداقت کی بات ہے. لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی صداقت کا، سچائی کا الگ مفہوم ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم نے ایک جگہ فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں چاہتے ہو سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. تو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے دوں کہ جو وہ چاہتے ہیں سچ اس کے مطابق ہو جاتا ہے. سچ بولنا اور بات ہے، اور واقعے کو کنورٹ کر دینا اور سچ بنا دینا اور بات ہے. بہت مشہور واقعات میں ہے، بیان کیا جاتا ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ کے پاس لوگ تو ہر زمانے میں شریر طبقہ ہوا ہی کرتا تھا. ایک جوان کو جنازہ بنا کے لائے، اس کا زندہ تھا، مردے کی صورت میں لائے، اور اس کو لا کر کے مولا کے سامنے لٹایا، اور اس کی ماں کو بھی کچھ تیار کیا تھا، پیسے ویسے دے کے رو رہی ہے، مولا میرا جوان مر گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اس کی مغفرت ہو جائے. حضرت نے اسے 3 مرتبہ پوچھا تھا کہ بات پکی ہو جائے کہ پڑھا دوں نماز جنازہ. اچھا دیکھیے، ایک صورت یہ ہوتی کہ آپ یہ کہتے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ زندہ ہے، یہ مردہ نہیں ہے جو تم لائی ہو. یہ آپ کہہ دیتے اگر تو یہ سچ ہوتا. اب اہل بیت یہ سچ وہ ہوتا جو ابو ذر بتا سکتے تھے. لیکن امیر المومنین نے کیا کیا؟ امیر المومنین کو معلوم تھا کہ یہ زندہ ہے. آپ نے 3 مرتبہ پوچھا پڑھا دوں، اس نے کہا پڑھا دیجیے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. اب سب لوگ ہنسنے لگے، حضور یہ زندہ تھا، یہ تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. تو وہ مولا نے کہا کہ اٹھاؤ. اب جب اس کو ہلایا تو اٹھ ہی نہیں رہا، مر چکا. اب وہ رو رہی ہے، صاحب ہم کو یہ ہم کو تو پکڑ کے لایا. میں نے کہا میں نے 3 مرتبہ تم سے پوچھا تھا کہ نماز جنازہ پڑھا دوں. یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو وصی پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو زندہ مردہ ہو جائے. یہ اس کی صداقت. اہل صحابی ایک رسول کی یا کسی ولی خدا کی صداقت یہ جیسا واقعہ ہو اس کا بیان کر دے کہ یہ سب یہ واقعہ ہوا، اس کے مطابق ہو جائے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بچوں سے یہ کہا تھا کہ صبح درزی کپڑے لے کے آئے گا شب عید. یہ بتائیے آپ، اگر یہ فرمایا کہ درزی صبح کپڑے لے کے آئے گا تو کیا معنی ہوئے؟
کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا وہ نہ لاتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ معصومہ ہیں، صدیقہ طاہرہ ہیں، جناب فاطمہ، انہوں نے ایک بات کہہ دی، اگر اللہ نے نہ بھیجا ہوتا دھرتی تو معاذ اللہ، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے، یہ اختیار مرحمت فرما رکھا ہے، تم جو چاہتے ہو وہی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ تم چاہتے ہو، تو جب ہماری چاہت تمہارے مطابق ہے تو تمہارے مطابق ہماری بھی چاہت ہے۔ خیر، تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والا جب کپڑے لے کے آیا تھا تو اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں جو آیا ہوں۔ اس نے ہی کہا میں رضوان ہوں۔ آپ نے کہا اچھا یہاں تک تو اگر اتفاق سے یہ واقعہ پیش آ جائے تو یہ سچائی نہیں ہوئی، جو بات کہی گئی تھی اس کے مطابق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک توجہ فرمائیے گا، جب شہزادوں نے اپنی، ان کے یہاں بھی ضد ود کوئی چیز ہی نہیں، معصوم کے یہاں ضد کیا چیز ہے، انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے معصوم نے اپنی ماں کی عظمت اور صدیقہ طاہرہ کی، معصومہ کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ مادر گرامی یہ تو سفید رنگ کا لباس ہے، اور چونکہ یہ سفید رنگ کا لباس ہے ہم کو تو دوسرا رنگین چاہیے۔ تو جناب فاطمہ نے ایک برتن میں پانی لیا کاسے میں اور پوچھا، امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کیسا رنگ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ہرا چاہیے، سبز چاہیے۔ یہ بتائیے آپ، دنیا کا کوئی ماہر ترین آدمی جو بھی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ایک صلوات ارشاد فرما دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد؟ تو ایک کوئی ماہر ترین انسان بھی سادے پانی میں ہرا رنگ نہیں پیدا کر سکتا کہ ہرا رنگ اس کے اندر ہو جائے۔ شہزادی کونین نے کپڑے کو، اس حلے کو اس پانی کے اندر ڈبو دیا، اور پانی حلے کو ڈبونے کے بعد جب نکالا تو وہ ہرا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو ان کا ارادہ ہو، حق اور صداقت اسی کے مطابق ڈھل جائے، پھر اسی پانی سے اگر ہرے رنگ کا حلہ تیار ہو کے نکلا تو امام حسین کی فرمائش پر سرخ ہو گیا۔ میں نے صرف اس میں 5-7 منٹ وقت آپ کا جو لے لیا، اسی لیے کہ جو بات آ گئی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا نہ زمین پر چلا نہ آسمان نے سایہ کیا، تو یہ خیال رہے کہ ان کی صداقت میں اور صاحبان منصب کی صداقت میں فرق ہے۔ ان کے ہاں یہ نہیں ہے، سچ تو ہے یہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے فرمایا، یہ ایک تو کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ ارشاد فرمایا جدھر جدھر علی مڑیں گے ادھر ادھر حق مڑے گا۔ اگر بات یہ کہی ہوتی کہ جدھر جدھر حق مڑے گا، سچائی مڑے گی، علی ادھر ادھر مڑیں گے تو بات نہ ہوتی۔ کہا یعنی حق وہ ہے جو علی کے پیچھے چلے، اگر علی کے آگے چلنے کی کوشش کرے گا تو حق نہیں ہوگا۔ علی جدھر جا رہے ہوں گے، حق کا کام یہ ہے، سچائی کا کام یہ ہے، صداقت کا کام یہ ہے کہ پیچھے چلے، کیونکہ یہ امام برحق ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی ہماری اور آپ کی بات ہو رہی تھی، جہاں تک ہم لوگ آ گئے تھے اس اعتبار سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ جہاں پر پیسے ہی کی محبت کو ساری بنیاد بنا دیا جائے، ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ خوب کماؤ، چاہے جس طریقے سے ہو، ذریعہ جو بھی ہو، بے ایمانی سے، مکاری سے، فریب سے، دھوکہ دے کر کے سب کماؤ، اس کے بعد جیسے جی چاہے خرچ کرو، خوب مزہ اڑاؤ، خوب اچھی چیزیں کھاؤ پیو، وہ جائز ناجائز، یہ تھی کیپٹلسٹ سوسائٹی۔ اس پر ہم لوگوں نے کافی بات کی تھی۔ یہ ویسے تو یہ بہت پرانا نظام ہے جسے کمیونسٹ یا کمیونزم کہتے ہیں، اشتراکیت۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے، یعنی آج تقریباً 2500 سال پہلے یا 2400 سے 2500 سال پہلے یہ آئیڈیا ایک انسان نے دیا تھا، اس نے فلسفہ دیا تھا۔ بعد میں افلاطون اور ارسطو نہ جانے کون کون، اور پھر 19ویں صدی میں آ کر کے کارل مارکس بہت مشہور شخصیت ہے جس نے اس کمیونزم کے نظام کو دیا۔ اور اس نظام میں دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی محنت کرنی چاہیے، پوری محنت کرے، جتنی وہ محنت کرے گا وہ سب اسٹیٹ کی ہے، حکومت کی ہے، وہ آمدنی حکومت کی ہوگی، حکومت سب کو ضرورت کے مطابق دے گی۔ یعنی ہمارا خرچہ کیا ہے، ہم کو روٹی مل جائے گی، مکان مل جائے گا، کپڑے مل جائیں گے، یہ ہمیں دے دے گی، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے گی۔ کام ہم کو اپنے اعتبار سے جتنی ہم کر سکتے ہیں کرنا ہوگا۔ یہ دیکھنے میں لگتا ہے
اور ملکیت کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا اس کام کو یعنی ہمارے ہاں جو کمیونسٹ ممالک کہلاتے تھے جو ہیں ابھی بعض بڑے میں تو ایک چین کو کمیونسٹ مانا جاتا ہے, ایک روس کو, اور چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں جو کمیونزم کی بات کرتے ہیں, لیکن کوئی عملاً کمیونزم کو آج تک لا نہیں پایا. اگر آپ غور کریں یہ پیرالل نظام ہے, کیپٹلسٹ والا تو پھر رہا, سرمایہ دارانہ نظام آپ کے ہاں بھی ہے, لیکن کمیونزم کو کیونکہ دیکھیے یہ کیسے ہم کریں. ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تم پوری محنت سے کام کرو, تمہیں ملے گا کیا؟ جو تمہاری ضرورت ہوگی. تو وہ سوچتا میں کیوں کروں بھئی. جیسے آج مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, وہ بڑی محنت کرتا ہے پڑھائی میں لکھائی میں سب, اور ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اسے امید ہے کہ ہمیں بہت آمدنی ہوگی, ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. ایک آدمی انجینئر بننے کے لیے پریشان ہے, ایک آدمی تو اگر معلوم ہے کہ اتنی ہی روٹی ملنی ہے, ویسے ہی مکان ملنا ہے سرکاری, ویسے ہی کھانا ملنا ہے, چاہے ہم مزدور رہیں یا انجینئر, تو ہم جان کیوں دیں اپنی؟ چاہے ہم کمپاؤنڈر ہوں, چاہے چپراسی ہوں, چاہے پروفیسر ہوں, وائس چانسلر ہوں, ہم کو سب صورتوں میں ایک طرح سے ملنا ہے. تو آپ بتائیے کوئی کام ہی نہیں کرے گا. اس طرح سے جیسے میں آپ سے کہوں آپ پبلک پراپرٹیز کو دیکھیں, اگر کبھی بھی دیکھیے گا کہ پبلک پراپرٹیز کا کیا حال ہوتا ہے پبلک کے حساب سے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ ویسا کام نہیں کرتے, اس لیے سرکاری کمپنیاں بیٹھ جاتی ہیں. پرائیویٹ کمپنیوں میں وہی آپ مثال دیکھ لیں, سرکاری اسکولوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے اس کو دیکھیے, اور جو پرائیویٹ اسکول چلتے ہیں ان کی پڑھائی ہے ان کو دیکھیے. کم تنخواہ پر لوگ زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, اور سرکاری والے میں نہیں, ان کو معلوم ہے ایسا تنخواہ ملنی ہے, ایسا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, اب تو ہو گئے, اب ہمارا کام ہو گیا. اس لیے کمیونزم نے بات تو اچھی کی, یعنی اس نے کیا کیا, انفرادی ملکیت انڈیویجول اونرشپ کو ختم کر دیا, کم سے کم ان تھیوری میں, کہ انڈیویجول اونرشپ نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ اسٹیٹ اونرشپ ہوگی. کلیکٹیو اونرشپ ہے, سب کچھ اسٹیٹ کا ہے, کام سب لوگ کریں گے اور اپنی پوری تندہی سے کریں گے. مگر اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے میں کہتا ہوں میری ڈیوٹی ہے 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کرنے کی. ادھر 5 بجا, گھڑی کی سوئی 5 پر آئی تو میں اڑ جاؤں گا, میں رکوں گا ہی نہیں. اس لیے کہ مجھے کیا فائدہ ہے جب مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تو جیسے ہی وہ وقت ہوگا میں کام ختم کر دوں گا. سرمایہ دارانہ نظام میں, پرائیویٹ پراپرٹی والے معاملے میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے اور اگر کچھ ایکسٹرا محنت کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. تو اگر اس کا فائدہ ہونے والا ہے تو وہ 5 کے 5:30 بج جائیں, 6 بج جائے, 6:30 بج جائے, اسے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اسی لیے میں عرض کروں کہ کمیونزم میں تھیوری کے اعتبار سے آپ جتنا چاہے اس کو بلند کر لیجئے, مگر پریکٹیکلی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی انفرادی ملکیت کو ختم ہو جائے. اور دیکھیے پھر وہ لوگ چین والے ہوں, روس والے ہوں, کوئی بھی آدمی یہ نہیں کر پایا. کیا ہوتا ہے, سماج جو ہوتا ہے, کبھی آپ غور کیجئے, بہت سے لوگوں سے مل کے بنا ہوتا ہے. ہم سب اس کی ایک اکائی ہوتے ہیں, سب ہم ایک یونٹ ہیں. جو ہم لوگ ہیں, یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسی صلاحیت دی ہے؟ نہیں, ہماری صلاحیت کچھ اور ہے, ان کی صلاحیت کچھ اور ہے. مزدور کے پاس کوئی اور کوالٹی ہے, انجینئر کے پاس کچھ اور ہے, جو پروڈکشن کرنے والا ہے اس کی صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے, جو پڑھانے والا ہے اس کی صلاحیت کچھ. تو پورا سماج ایک دوسرے پر منحصر ہوتا ہے. ایک سوشل, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوشل انٹرڈیپینڈنس کی بنیاد پر پورا معاشرہ رن کرتا ہے اور چلتا ہے. یہ کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے, ہمیں ان کی ضرورت ہے, انہیں ہماری ضرورت ہے. میں کبھی کبھی مثال بھی لیتا ہوں کہ سوشل انٹرڈیپینڈنس کی, کہ اگر کبھی ہم تو سوچتے ہی نہیں اس بات کو, لیکن اگر ہم لوگ اس بات کو سوچیں اور اس پر توجہ فرمائیں آپ حضرات, تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک پہلو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ غور کریں گے کہ صبح ہوئی, آپ اٹھے, آپ کو پانی کا استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیے جیسے ہی آپ نل کھولتے ہیں اس میں سے پانی کی دھار گرتی ہے, لیکن یاد رکھیے اس نل میں پانی آنے میں نہ جانے کتنے لوگ لگے ہیں. پائپ کس نے بنایا ہے, واٹر سپلائی میں کون کر رہا ہے, وہاں کا موٹر جو چل رہا ہے اسے کس نے بنایا, بجلی جس کے ذریعے سے چل رہا ہے اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں. تو ہزاروں آدمیوں کے کام کرنے کے بعد ہی آپ کے یہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے.
تو اگر آپ کبھی بھی دیکھنا چاہیں اور یہ سمجھنا چاہیں کہ بھئی کیسے اس چیز کو ہم لوگ اندازہ کریں، تو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ ایک دوسرے کی احتیاج اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑے پیسے رکھنے والا انسان، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے یونیورسٹی بنا لے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اکیلے اپنے لیے ایک اسپتال بنا ڈالے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اجتماعی طور پر خالی ایک آدمی اپنے لیے لائبریری بنائے ہوئے ہے، وہ بھی اسٹیٹ لیول کی لائبریری؟ ایسا نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت ہے. ہم اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ ہماری صلاحیت سے فائدہ اٹھائے گا. یہ پورا ایک نظام عالم ہے جو بنا ہوا ہے. کمیونزم میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سب کو ایک لائن میں ہم کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سب اسی طرح سوچنے لگیں، جبکہ اصلی کمیونسٹ بھی یہ نہیں کر پائے. اسٹالن کے لیے ہمیں ملتا ہے، جو روس میں جب وہ پاور میں آ گیا تو اس نے ایک میٹنگ میں تقریباً کئی ہزار لوگوں کو جو اسی کی پارٹی کے تھے قتل کروا دیا. اب بتائیے اس آدمی کو جسے ہم نے پاور دیا ہے، جو اسٹیٹ کا پاور رکھتا ہے، اس آدمی کو بتائیے کہ کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے پاس اسٹیٹ کا پاور ہے، مگر یہ اپنی طاقت کا اگر غلط استعمال کرے، اس کو معصوم نہیں بنایا گیا. اس کے لیے آیہ تطہیر نہیں اتری ہے کہ یہ غلط کام نہیں کرے گا. اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. تو کیا کریں اور کیسے کنٹرول کریں، یہ کمیونزم کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ ممکن نہیں کہ ہر آدمی کے پاس 2 سوئچ لگے ہوئے ہیں، کام کرتے وقت وہ سوئچ دبا دیتا ہے اور اپنی پوری صلاحیت سے کام کرتا ہے، ضرورت پوری کرتے وقت وہ انفرادی ملکیت کا خاتمہ کر کے اپنا دوسرا سوئچ آن کر دیتا ہے. نہیں، انسان، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، اگر انسان ہے تو اس کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک نفس رکھتا ہے، اس کے پاس ایک سیلف ہے. اس نفس سے وہ محبت کرتا ہے. اس نفس سے محبت کرنے کی وجہ سے جس چیز میں اس کو اپنا فائدہ دکھائی پڑ رہا ہوگا وہی کا کام کرنے کی کوشش کرے گا. تو کیپٹلسٹ سوسائٹی میں تو پھر اس کو ایک بن جاتا ہے، فائدہ مل جاتا ہے. مگر جو آپ کی یہ سوسائٹی ہے، یعنی جس میں ہم لوگ کہیں کمیونسٹ سوسائٹی، اشتراکیت والا سماج ہے، یہ تھیوری میں کتنا بھی پلیزنٹ کیوں نہ ہو، تھیوری کے حساب سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، مگر واقعی دنیا میں ناقابل عمل ہوتا ہے. بلکہ اب دیکھیں اس میں انہوں نے ایک اور کمال کیا، جو قدیم زمانے میں اس نے بتایا تھا. سمجھ آیا بھائی عورت کے لیے کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ عورت بھی پراپرٹی ہے، عورت کو ایک پراپرٹی مانا، اور اس میں کہا کہ بھئی اس پر سب کا اختیار ہونا چاہیے. یعنی شادی بیاہ کوئی چیز نہیں ہے، جیسے تمام چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں ویسے عورت بھی ایک استعمال کی چیز ہے. عمل تو نہیں ہو سکا کبھی، لیکن ہے. اچھا، کیپٹلسٹ سوسائٹی میں بھی دیکھیے عورت کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو کل ہم نے اپنی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیت میں عورت اور مرد کے بارے میں کوئی تفریق اس منزل پر نہیں ہوئی، عمل کی منزل پر ہے. جو عمل کرے، جیسا کرے، اچھا عمل کرے تو اچھا، خراب کرے تو خراب، عمل کی بنیاد پر ایک فرق کیا جا رہا تھا. اب یہ آپ جب دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ معاشرہ جو کیپٹلسٹ تھا اس نے بھی عورت کی عزت اور عظمت کا خیال نہیں رکھا. اسے ایک چیز سمجھی جو ایک پروڈکٹ ہے، کموڈٹی ہے، جس کو یوٹیلائز کرو، کبھی اشتہار کی صورت میں، کبھی تصویروں کی صورت میں، کبھی فلم میں، کبھی مثلا یعنی مردوں کی تسکین کے لیے اس عورت کو رکھو، کبھی اس کو لاؤ، سامنے لاؤ، سیلز گرل بنا دو. یہ کیا. آپ بتائیے جتنی بڑی جگہیں تھیں، کیپٹلسٹ سوسائٹی مجھے جواب دے، انہوں نے کتنے ججز عورتوں میں بنائے ہیں. چلیں امریکہ بہت اپنے کو بہت قابل سمجھتے ہیں اور وہ برابری کے قائل ہیں، امریکہ والے بتائیں، یورپ والے بتائیں کتنے ججز عورتیں ہوئی ہیں. یونیورسٹی میں مرد اور ٹیچرز اور عورتوں کی ٹیچنگ میں کیا ریشیو ہے. کسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے اندر مرد اور عورت کا کیا ریشیو ہے. تو آپ پائیں گے کہ ہر جگہ صورتحال یہی پیدا ہوتی ہے کہ مرد زیادہ ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں، عورتوں کو ان کے مقابلے میں وہ مقام نہیں ملا. اب انہوں نے سلوشن کر دیا، بھئی جس کا اسے جی چاہے زندہ رہے، لیو ان ریلیشن شپ ہے اور تمام ہے. یعنی شادی کو روحانی لوگ کمزوری مان رہے تھے، یہ مان رہے ہیں کہ جذبات کی تسکین ہے. جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے ویسے یہ بھی ایک قسم کی بھوک ہے، اس کو جیسے بھی پوری ہو جائے، جیسے بھی. یعنی آج کل تو پوری بہت سے معاشرے ایسے ہیں کینیڈا وغیرہ میں اور جہاں
جہاں عورت کے اور مرد کے تعلقات کو حکومت کی طرف سے پروٹیکشن حاصل ہے. خود ہمارے ملک میں بھی ججز کا اپروچ بدلتا چلا جا رہا ہے اور مڑتا چلا جا رہا ہے، جبکہ شادی اور بیاہ کا ایک مقصد جو اسلام یا دین دنیا میں دیتے ہیں کہ وہ مرد اور عورت مل کر کے ایک نسل کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی کہ سماج ختم ہو جائے گا اگر مرد اور مرد کا رشتہ ہو جائے گا تو سماج آگے نہیں بڑھے گا، کون نیا پیدا ہوگا؟ اگر عورت اور عورت کا یہ رشتہ ہو تو کوئی نہیں مل پائے گا. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ النکاح من سنتی. یعنی یہ دیکھا جس چیز کو لوگ کمزوری سمجھ رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے انکار کیا، کوئی وجہ ہو وہ نکاح نہ کر پائے، شادی نہ کر پائے، کوئی خاص وجہ ہو، حالات ایسے نہ رہے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ کوئی جان بوجھ کر کے اگر میری سنت کا اعراض کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اب نکاح کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند درجہ دیا. اسلام وہ مذہب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی جو نکاح کر لیتا ہے یا ایک عورت جو نکاح کر لیتی ہے اس کی نماز کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. یعنی یہ کم سے کم اس کی بلندی ہوتی چلی جا رہی ہے. جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ہاف ریلیجن کے اوپر عمل کر لیا. آدھا دین جو تھا اس پر اس نے عمل کر دیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. تو آپ خود غور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اسلام نے اس رشتے کو دیکھیں نا کہ من عمل لوگ حیات طیبہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو بالکل روحانی ہو جاؤ، لائف کو سمجھتے ہیں حیات طیبہ تو ان کے کوئی چیز نہیں ہوتی. زندگی یہ ہے کہ روحانی ہوگا، کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا. جب اچھا اگر سب لوگ روحانی ہو جائیں اسی طرح سے کہ کوئی شادی نہ کرے، کسی کی مجبوری ہے وہ بات دوسری ہے، لیکن اگر سب لوگ شادی بیاہ نہ کریں تو یہ سماج کچھ دنوں میں اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا. مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی شخصیت مہاتما گوتم بدھ تھے، ان کے یہاں شادی کمزوری کا نام ہے مجبوراً، ورنہ جو ان کا اصل شاگرد ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا. تو اگر سب لوگ اسی میں آئیڈیل بدھسٹ ہو جائیں تو اس دنیا کو ختم ہونے میں 70-80 سال لگیں گے. کوئی شادی بیاہ ہوگا نہیں، بچے ہوں گے نہیں، لوگ بوڑھے ہو کے مرتے چلے جائیں گے، دنیا اپنے آپ خالی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیتھولکس جو ہیں عیسائی وہ بھی اس کو کمزوری سمجھتے ہیں شادی کو، کہ شادی کرنا کمزوری کی بات ہے. انسان میں اگر روحانیت ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ ان کے فادرز اور یہ لوگ جو ہے شادی نہیں کرتے. ننس جو ہوتی ہیں یہ محترم خواتین شادی نہیں. ویسے بتائیے آپ سب لوگ اسی طرح کے ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہے. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. پھر ارشاد فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین پر عمل کر لیا. اب آدھے دین پر عمل کرنا باقی. کبھی ارشاد فرمایا نکاح کرو مگر دیکھو مال کے لیے، دولت کے لیے کہ عورت بہت دولت مند ہے شادی نہیں کرنا، یا جمال کے لیے اس کی خوبصورتی یا بیوٹی کے لیے شادی نہیں کرنا، بلکہ نکاح کرنا اس بنیاد پر کہ اس کا کردار کیسا ہے. کیونکہ دیکھیں فرمایا مال بھی فنا ہو جانے والا ہے اور خوبصورتی بھی فنا ہو جانے والی ہے. تو چاہے مال ہو فنا ہو جائے گا، چاہے جمال ہو فنا ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا کردار. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کردار باقی رہے گا تو تم اپنی اولاد میں اس کردار کو لاؤ. یہ اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. تو ابھی کبھی بھی ماشاءاللہ بافہم حضرات سے جب بات ہوتی ہے تو ان کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس رشتے کو جس کو دنیا نے لسٹ سمجھا ہے، شہوت سمجھی ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول نے عبادت بنا کے پیش کیا. یعنی ایک ایسا معاشرہ یا ایک ایسا سماج جس کے اندر، اب میں کہتا ہوں جو ہمارے لیے تو سب سے زیادہ آئیڈیل پوزیشن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے. یہ بچہ جانتا ہے اور ہمارے لیے کیا ساری دنیا کے لیے کبھی بھی کوئی اس کیریکٹر کو سامنے لانا چاہے گا تو اس طرح کا کردار نہیں مل پائے گا. تو دیکھیں کہ یہ سوال تو ایسا ہے جو کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی میں رخصتی جناب فاطمہ کی ہو چکی تھی. دوسرے دن صبح تشریف لائے اور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے وہ سرپرست بھی تھے اور گارجین تھے. تو حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ہے کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟
اب بتائیے، ہم تو شاید اس طرح کا سوال بھی داماد سے نہ کر سکیں. پوچھا کہ کیسا تم نے فاطمہ کو پایا؟ تو حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار. اب دیکھیں نا کہ بیوی ہے، ہم جس جذبے سے بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، اور وہ جس جذبے سے بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل صالح کی بنیاد بنانے والے، ایمان کو دکھانے والے، اور حیات طیبہ پاکیزہ زندگی یا ایک اچھی زندگی کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے والی شخصیات ہیں. آپ غور کر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں معاشرے میں تھیں، دیکھیے نفس تھا. اگر کوئی بھی مذہب ہوتا وہ شادی پر پابندی لگائے گا، کوئی سسٹم ہوگا وہ نکاح پر شادی پر پابندی لگائے گا، تو شادی نہ ہو مگر یہ رشتے رہیں گے، گناہ کی صورت میں یہ رشتے رہیں گے. بچے میں شاید کبھی آپ سے بھی ذکر کیا ہو، یہ پرانا سروے ہے امریکہ کا، جوینائل افینڈرز جو بچے جرائم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اس میں تھا کہ کم سے کم 300 بچے سالانہ اپنے ماں یا باپ کا قتل کرتے ہیں. 300 جوینائلس، یا جوینائلس وہ ہوتے ہیں جو بالغ نہ ہوں، نابالغ بچے ماں سے خفا ہو کے. اچھا وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کے پاس بچوں کے لیے دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا. انہوں نے سروے کر کے نکالا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 17 سیکنڈ روز، مطلب ایک دن اگر اس نے 4 منٹ دیا ہے تو جوڑ لیجئے کہ اگر پورا حساب لگایا جائے تو پر ڈے باپ اپنے بچے کو 17 سیکنڈ دیتا ہے. اب اس میں اس بچے کو باپ سے کیا محبت پیدا ہوگی، ماں سے. اچھا یہ تو وہ ہے جو ماں باپ ساتھ ہیں، ورنہ 60% سے زیادہ طلاق ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو بچے ماں باپ کے ناجائز رشتوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ تو پھر کہیں ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، کبھی اس اناتھالے میں پلے، کبھی وہاں پلے، چور بن گئے، جرائم پیشہ بن گئے. یہ معاشرے کے کیا کام آئیں گے؟ نہ ان کو ماں کی محبت ملی، نہ باپ کی محبت ملی. ان سے ایک اچھے کردار کے بارے میں سوچنا، اور جب یہ یونٹس اور اکائیاں خراب ہوں گی تو سمجھ کہاں سے اچھا ہو جائے گا؟ اگر آپ اس پر کبھی بھی غور کریں گے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، اور آپ اچھی طرح سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ سماج وہی ہے جو سالڈ بنیادوں پر، مضبوط بنیادوں پر کھڑا. میں آپ کی سورہ کے خدمت میں اگر دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہوں، آپ کربلا کی ان ماؤں کو دیکھتے ہیں جن ماؤں کا ہم لوگ بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اگر ویسی مائیں نہ ہوتیں، ویسے باپ نہ ہوتے تو ویسے بچے بھی نہیں ہوتے جیسے کربلا میں ہمیں دکھائی پڑتے ہیں. ایک بچے کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں حضرت جنادہ ابن عمر امام حسین کے ایک صحابی تھے جو ایک حملے میں شہید ہو گئے. ان کی بیوی بھی وہاں خیمے میں موجود تھیں، جنادہ ابن عمر کی، اور ان کا بیٹا بھی ساتھ میں موجود تھا. اب دیکھیں عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ وہ شہید ہو چکے تھے. امام عالی مقام نے یہ دیکھا، کیا دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، اور تلوار کمر میں بندھی ہوئی ہے، لیکن تلوار کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین پر نشان بنا رہی ہے. یعنی اتنی بڑی تلوار ہے، اتنی اس کا نیچے کا قد ہے، اور سر میں دوڑا ہوا میدان قتال میں چلا جا رہا ہے. ابھی اس بچہ اس قابل بھی نہیں کہ امام سے اجازت مانگتا، مولا میں چلا جاؤں، مجھے اجازت دے دیجئے. حضرت نے کہا اس بچے کو روکو، یہ تلف ہو جائے گا، یعنی یہ ختم ہو جائے گا. یہ تو کون بچہ چلا جا رہا ہے؟ وہ سمجھے خود سے چل جا رہا ہے. کہ کون بچہ چلا جا رہا ہے؟ جب جنادہ ابن عمر کو روکا گیا اور امام کی خدمت میں لایا گیا تو امام نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا تھا. اس نے کہا مولا میں اسی شہید کا بیٹا ہوں جس کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. امام نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا، کہا جاؤ خیمے میں واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے اور تمہارے لیے یہ قربانی کافی ہے، اس کے لیے یہ غم بہت ہے. یعنی اللہ کے ہاں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور درجات پانے کے لیے اس کی غم کم نہیں ہے. تمہارا باپ مر چکا ہے، اس کو واپس کرنے کی کوشش کی. لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ماں ویسی ہوتی تب بیٹا ایسا ہوتا ہے، باپ ویسا ہوتا ہے تب بیٹا. النکاح من سنتی کی عظمت پہچان ہے. یہ نہیں کہ خالی ایک شادی ہو گئی. ایک ارشاد فرمایا اس عورت نے وہاں سے آواز دی، اور آواز یہ دی کہ فرزند رسول یہ ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجیے. اور لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟
مولا یہ تلوار میری کمر میں میری ماں نے باندھی ہے، یہ ماما میری ماں نے پہنایا، میری ماں نے کہا جا کے حسین کے اوپر، آقا کے اوپر نصرت کرو، ناصر کی حیثیت سے شہید ہو جاؤ، تو تیاری میری ماں نے کی ہے۔ مولا اس جذبے سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس بچے کو بھیجا، میدان میں آیا، میدان میں آنے کے بعد جہاد، کیا جہاد بچے کا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو لوگوں نے قتل کیا، اور وہ سب دیکھ رہے تھے منظر کیا ہے، اس میں ظالم نے سر اس کا اٹھا کے ماں کے خیمے کی طرف پھینکا، اس کی ماں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، ہاتھ میں لیا، سوچ سکتے ہیں آپ آدمی کے پاگل ہو جانے کے لیے کافی تھی یہ بات، لیکن اس کے سر کو اٹھایا، خاک و خون صاف کیا، اس کو بوسہ دیا، اس کے بعد اس لشکر کو مخاطب کیا، کہا جو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے واپس نہیں لیتے، کہہ کے سر کو پھر پھینک دیا سامنے میدان میں، کہا واپس نہیں لیتے، ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ جب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں تب ایسا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اسلام ایک مضبوط سماج بنانے کے لیے، مضبوط اکائی بنانے کے لیے کن چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ نہ مال کو، میں قوم کے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی، جو لوگ جن کی اب تو شادیاں ہو چکی ہیں اور جو اس منزل پر نہیں، ان کو نصیحت کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن اصل بنیاد دیکھیے، کبھی بھی اصل بنیاد نہ مال کو بنائیے نہ جمال کو بنائیے، فنا ہو جائیں گی۔ آپ جن کو محترم سمجھتے، جن سے زیادہ محترم آپ کسی کو نہیں مانتے، انہوں نے اس کو رکھا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آج 7ویں تاریخ ہے، آپ بتائیے، ایک 13 سال کا بچہ ہے، جناب قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، جناب قاسم بھی نابالغ ہیں، آپ یہ بتائیے ایک 13 سال کا بچہ، اس کی ماں جناب ام فروا ہیں، امام حسن کی شہادت کو 10 سال سے اوپر ہو چکا ہے، امام حسین کی، امام بار بار پوچھتے ہیں چچا، شب عاشور بھی پوچھا تھا، چچا میرا نام محضر شہادت میں ہے، جو فہرست شہداء ہے کیا اس میں میرا نام بھی ہے؟ امام نے ان سے پوچھا ہے کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ آپ بار بار سنتے رہتے کہ کوئی افسانہ تھوڑی ہے، کہانی تھوڑی ہے، حقیقت ہے، کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بچے تھے تو آپ نے جو مٹھاس بچوں کو پسند ہوتی ہے تو اس کو شہد سے نسبت دی ہے، مگر شہد سے زیادہ میٹھی۔ اور واقعی بڑا مشکل ہے، مجھے شعر تو نہیں یاد رہا، مگر لکھنؤ میں بہت بڑے شاعر جناب سرور نواب صاحب نے کا ایک شعر ذہن میں، مفہوم یہ ہے کہ موت کا ذائقہ کوئی بتا نہیں پایا، جناب قاسم نے زندگی میں موت کا ذائقہ بتا دیا ہے کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں ایسا بچہ ہے، اور روز عاشورہ جب امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، ارے بھائی کی نشانی تھی، بیوہ کا بیٹا ہے، ایسے بم میں کیسے اجازت دیتے تھے؟ امام حسین امام حسن کو کتنا چاہتے تھے نصرت کی بنیاد پر، اور وہ بار بار کبھی آپ کا دامن پکڑتے تھے، کبھی قدموں پر۔ وہ پوری روایت مجھے آپ کے سامنے اس وقت نقل نہیں کرنی ہے، تعویذ کی بنیاد پر، جس میں امام حسن نے وصیت فرمائی تھی کہ جب یہ مصیبت آئے قاسم میرے بھائی کے اوپر تو تم میری طرف سے ہدیہ بننا۔ باپ اور ماں ایسے ہوتے ہیں تب قاسم ابن حسن جیسا لال ہوتا ہے۔ امام حسین نے اتنی تیاری کی کہ آپ کا جو تحت الحنک پھاڑنے کے بعد گریبان چاک کر دیا، اس کو دونوں طرف ڈال دیا۔ عرب کا قاعدہ تھا کہ یتیم ہو تو اس کے دامن کا یہ انداز، اس کی گریبان کا یہ انداز ہوتا تھا تاکہ لوگ سمجھ جائیں بچہ یتیم ہے، اس کے ساتھ خیال کریں۔ جناب قاسم میدان میں آئے، کوئی زرہ آپ کے جسم پر فٹ نہیں آئی، اتنے چھوٹے تھے، زرہ نہیں تھی۔ آپ ایک کرتا پہنے ہوئے تھے۔ دشمن کہتا ہے کہ بس جب قاسم آئے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند نکل آیا ہو، اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت بچہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند لگ رہا ہو، اس کی ماں کی نگاہ میں اس کا کیا عالم ہو۔ ماں نے رخصت کر دیا اور کہہ کے رخصت کیا، بیٹا چلے جاؤ، سب چلے گئے، تم نہیں جاؤ گے؟ تو جناب علی جس وقت میں جناب قاسم نے وہ جہاد تو پڑھتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ایک مرتبہ یہ عالم ہوا کہ جب آپ گھوڑے سے نیچے آئے اور قاتل یہ چاہتا تھا کہ آپ کے سر کو کاٹ لے، تو آپ نے آواز دی، چچا کو آواز دی، تو امام حسین بے تابانہ دوڑے۔ جناب عباس موجود تھے، جناب علی اکبر موجود تھے، سب ساتھ میں گئے، لیکن امام حسین اتنی بے تابی سے دوڑے کہ کہا ہی جاتا، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا جسم مبارک گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، کیونکہ وہ دشمن کے سب سپاہی بھاگنے لگے، تو کیونکہ امام حسین کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا لاشا پامال ہوا، مگر بعد شہادت قاسم وہ ہیں جن کا جسم مبارک پامال ہوا زندگی میں، اور ہر وقت گھوڑے گزرتے تھے تو آپ چلاتے تھے ہائے چچا، تکلیف پر ہائے چچا، اور باپ فرماتے تھے ارے قاسم پہنچے
تیرے چچا پر یہ شاخ ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے ہو، وہ تیری مدد نہ کر سکے۔ بیٹا میں نہیں پہنچ پایا، میں تیری زندگی میں تیرا جسم مبارک پامال ہو گیا۔ میں کہتا ہوں لانے کا بھی ایک عجب انداز علماء بیان کرتے ہیں، سقا علماء فرماتے ہیں اس طرح سے لائے کہ ہاتھ جناب قاسم کے آپ کے گریبان میں تھے، گردن کے پیچھے تھے، اور جسم گھوڑوں کے پامال ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جناب قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ مولا عباس موجود ہیں، لے ان سے کہیے کہ قاسم کو لے کے چلیں۔ علی اکبر موجود ہیں، ان کے ذریعے سے قاسم کو خیمے میں پہنچائیے۔ مگر مولا نے یہ خصوصیت برتی کہ نہیں اگر مجھے اپنے جوان کے بیٹے کا لاشا لانا ہے تو بھائی کے بیٹے کے لاشے کو کوئی دوسرا لائے، وہ میرا جگر ہی کیوں نہ ہو، میں گوارا نہ کروں گا۔ خیمے کے قریب آ کے آواز دی، زینب لو یہ قاسم کا لاشا ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وأبيها وبالها وبنيها